اگر ایک غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کس فرقے یا گروپ کو اپنائے، جبکہ آج کل ہر دوسرا شخص ایک نیا گروپ بنائے ہوئے ہے جس میں آپ کی شخصیت بھی شامل ہے۔ ایک خاتون ہے جو سکھر سے تشریف لائی ہیں۔ دیکھیے اس میں فرقہ اور گروپ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو ہے کہ جو دین کے لیے کام کرنے والی مختلف جماعتیں ہیں وہ کسی فرقے کی بنیاد پر ہیں تو وہ علیحدہ ہے، جیسے کہ دیوبندی، اور وہ ایک جماعت جو ہے وہ ایک مسلک کی بنیاد پر ہے۔ اسی طریقے سے اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث، وہ ایک جماعت ہے کہ جو مسلک کی بنیاد پر ہے۔ لیکن بعض جماعتیں وہ ہیں جو کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہیں، مثلا تبلیغی جماعت ہے وہ کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے، جماعت اسلامی کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے، تنظیم اسلامی کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو ایک تو ان کو خارج کر دینا چاہیے اس سے۔ اسلام میں جو شخص بھی آئے گا، اگر تو اس سوال کا مطلب در حقیقت صرف یہ توجہ دلانا ہے کہ ہماری اس وقت کی واقعتاً حالت اتنی خراب ہے کہ غیر مسلموں کو گویا کہ ہم اسلام کی طرف راغب کرنے کی بجائے متنفر کرتے ہیں، تو اس حد تک تو پھر یہ سوال 100% درست ہے کہ واقعتاً ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے بالکل آمادہ ہو گیا تھا۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو ہندوستان میں دلت جو کہلاتے ہیں اور جو ان کے اچھوت ہے ان کی اکثریت اسلام لے آتی اور یہ اقلیت اور اکثریت کا معاملہ بالکل بدل کر رہ جاتا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اس کی طرف سے یہ بات آئی تو کچھ شیعہ حضرات پہنچ گیا کہ اصل اسلام تو ہمارا ہے، کچھ اور پہنچ گیا اصل اسلام ہمارا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، تم اپنے اسلام لے کر اپنے پاس بیٹھے رہو، میں جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں۔ تو اس اعتبار سے تو یقیناً افسوسناک صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، امریکہ میں ہو رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں، ایفرو امریکنز ہی نہیں، جو وائٹ امریکنز ہیں ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی تو مسلمان ہو رہا ہے۔ اس سب کے باوجود جس کے دل میں اسلام کی بنیادی حقائق جو ہیں وہ جاگزی ہو جاتے ہیں، اس سب کے باوجود وہ اسلام لے آتے ہیں۔ اس میں بھی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اسلام لائے ہیں وہ قادیانی ہو گئے، اس لیے کہ قادیانیوں نے تبلیغ کی وہاں پر اور کسی نے تبلیغ کی نہیں تھی۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ قادیانیت ایک علیحدہ شے ہے، اسلام علیحدہ شے ہے، وہ پھر اسلام میں واپس آ گئے، اسلام میں آ گئے، واپس نہیں اسلام میں آ گئے۔ قادیانیت ذریعہ بن گئی اسلام میں آنے کا۔ یہ ویسٹ کوسٹ آف افریقہ پر جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان میں سے اکثریت میں قادیانی مشن قائم ہوئے تھے، انہوں نے بہت جد و جہد کر کے وہاں لوگوں کو اسلام کے نام پر قادیانی بنایا۔ لیکن اس کے بعد ختم نبوت کی جو تحریک ہے اس کے لوگ بھی وہاں پر پہنچے، انہوں نے جا کر ان کو واضح طور پر بیان کیا کہ اسلام یہ ہے اور یہ لوگ جو ہے اس میں یہ کرو، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اس حوالے سے میرے نزدیک جد و جہد ہماری جاری رہنی چاہیے۔ باقی یہ خرابی کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک خرابی ہے، نہ صرف فرقوں میں بٹے ہونا خرابی ہے، ہمارے اخلاق پست ہیں، ہمارے کردار پست ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کاروبار میں دھوکہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اسلام سے دنیا متنفر ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے نہ معلوم کتنی جگہوں سے ہمارے کاروباری روابط ختم ہو گئے کہ یہاں امپورٹ کا کوئی آرڈر دیں گے اگر تو یہاں سے شاید ایک دفعہ مال صحیح آئے دوسری مرتبہ غلط آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری رکاوٹیں ہیں کہ ہم مسلمان اپنی ان گراوٹوں اور خرابیوں کی وجہ سے لوگوں کے اور اسلام کے درمیان ایک حجاب بن گئے ہیں۔ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، اس کے باوجود ہمیں جد و جہد کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے۔